بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک خاص مسئلہ ہے کہ کہا گیا کہ حرمت مصاہرت کسے کہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی علم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اور ہم دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے اور دین نہ سیکھنے کی پاداش میں ہم بہت سارے جرم کر بیٹھتے ہیں جس کو ہم جانتے نہیں، جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اسی ضمن میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ حرمت مصاہرت کیا چیز ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو نیک لوگوں کے ساتھ بد لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایک یہ چیز جسے زنا کہتے ہیں یہ عام ہو رہی ہے، یعنی معاشرے میں زناکاری بھی پائی جا رہی ہے۔ اور آپ سوشل میڈیا میں اور مختلف چینلز پر آپ دیکھتے ہوں گے، خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں کہ لوگ اس طرح سے زیادتیاں کرتے ہیں۔ مگر یہ جرم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور مسائل بھی جنم لیتے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ حرمت مصاہرت کا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس زنا کرنے کے بدلے میں اسی عورت کے اصول میں، یعنی اس کی ماں، اس کی دادی، اوپر تک جتنے رشتے ہیں، اس سے اس لڑکے کا، اس مرد کا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے جتنے فروع ہیں، یعنی جس لڑکی سے اس نے زنا کیا، اس کی بیٹی ہو، نواسی ہو، پوتی ہو، نیچے تک جو رشتے ہیں، ان سب سے اس کا نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اسی عمل کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، یعنی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اصول اور فروع کا حرام ہو جانا۔ تو ہم اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جرم کر بیٹھتے ہیں پھر وہ ان گناہوں کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ زنا کر بیٹھے تو اس کے اصول اور فروع میں، اوپر والے رشتے میں اور نیچے والے رشتوں میں، کسی سے اس کا نکاح درست نہیں ہوتا اور وہ کبھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں یہ حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔ صاحب دایا اسی مسئلے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ وَمَنْ زَنَا بِإِمْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، کہتے ہیں اگر کسی عورت سے زنا کیا، کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس پر مزنیہ کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جائیں گی۔ اور پھر احناف کی دلیل ذکر کرتے ہوئے مزید تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ ان الوطیہ سبب الجزئیت بواسطۃ الولد حتی یضاف الی کل واحد منہما کملا فیصیر اصولها وفروعها کاصولہ وفروعہ۔ لکھتے ہیں کہ بچے کے واسطے سے وطی جزئیت کا سبب ہے، یہاں تک کہ بچے کو ان میں سے ہر ایک کی طرف مکمل منسوب کیا جاتا ہے۔ لہٰذا مزنیہ کے اصول و فروع زانی کے اصول و فروع کی طرح ہی ہوں گے۔ اور پھر کہا وَقَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، اور ایسے ہی اس کا برعکس بھی ہوگا۔ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ وَهِيَ الْمَوْتُوءَةُ وَالْوَطِيُّ مُحَرَّمٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ سَبَبُ الْوَلَدِ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ زِنَا۔ اور کہتے ہیں کہ موضع ضرورت کے علاوہ میں اپنے جز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، اور موضع ضرورت موتوع ہے، اور وطی اس حیثیت سے محرم ہے کہ وہ بچے کا سبب ہے، اس حیثیت سے محرم نہیں ہے کہ وہ زنا ہے۔ اب دیکھیے، عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی، اور اس مزنیہ کے اصول و فروع زانی پر، زانی کے اصول و فروع مزنیہ پر حرام ہوں گے۔ یعنی آپ مسئلہ سمجھ چکے ہوں گے کہ احناف زنا سے حرمت
मुसाहरत का सबूत मानते हैं, और जानी और मजनिया दोनों के उसूल फ्रू एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल भी इसी के कायल हैं, और इमाम मालिक की भी एक रवायत यही है। यानी इससे हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है और दोनों के उसूल फ्रू एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। लिहाजा ये आप जानते हैं कि ज़िना कबीरा गुनाहों में एक बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा जुर्म है। इस पर सख्त वाईदें हैं और इसका सख्त गुनाह है और सख्त सज़ा है इस पर। मगर इसके साथ साथ अगर कोई इस गुनाह का मुर्तकिब हो तो इसके साथ और मसाइल भी जन्म लेते हैं, और वो उस औरत जिससे उसने ज़िना किया उसके उसूल और फ्रू उस पर हराम हो जाते हैं और वो उनसे निकाह नहीं कर सकता। औरत के उसूल और फ्रू मर्द पर और मर्द के औरत पर हराम हो जाते हैं। इसलिए हमें ये मसाइल सीखने चाहिए और हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीन हमें अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए बताया और सिखाया है, हम उसकी तरफ तवज्जो दें और उसे सीखें और अपनी नस्ल को दीन का इल्म सिखाएं, ताकि ये जो बेराह रवी पाई जा रही है लोग इससे दूर हों और वो इल्म की वसातत से सही राह पर चल सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।